ان دنوں میں غیر ضروری طور پہ گھر سے باہر نہ نکلیں، لیکن اگر نکلنا ضروری ہو تو پھر اس کے لیے آپ ماسک کا استعمال کریں۔ اور جو ہمارے بھائی موٹر سائیکل کو بطور سواری استعمال کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ کوئی اینک لگا لیں یا کوئی گوگلز وغیرہ لگا لیں تاکہ ان کی آنکھیں جو ہے براہ راست اس سے متاثر نہ ہوں۔ اور اگر آپ کو نکلنا ہی پڑ جائے تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب آپ کو گھر واپس آئیں یا کسی ایسی جگہ پہ آپ رکیں جہاں پہ آپ کو پانی کی سہولت موجود ہو۔ پانی اگر نیم گرم ہو تو زیادہ اچھا ہے، لیکن دوسرا پانی اس سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے۔ جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ اپنا ناک اور گلا جو ہے اس کو پانی کے ساتھ اچھی طرح صاف کر لیں، اور اپنی جو جلد ہے اس کو بھی ڈھانپ کے رکھیں تاکہ اس کے اوپر مٹی، دھواں اور آلودگی براہ راست اثر انداز نہ ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیع محمد خان، اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسیع ٹی وی۔ ہم یہاں لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک لفظ ہے اس کا نام ہے سموگ۔ اور لاہور کا نمبر جو ہے ماشاءاللہ کبھی 1 نمبر ہوتا ہے، کبھی 2 دن کے لیے تیسرا نمبر ہوتا ہے، اور پھر واپس وہ 1 پر آ جاتا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے ہم نے یہی بات کرنی ہے کہ سموگ کیا ہے، سموگ کا انسانی کارکردگی پر اور انسانی صحت پر کیا اثر ہے، یہ کیسے پیدا ہوئی ہے اور اس کا تدارک کیا کیا جا سکتا ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے اکثر و بیشتر اس قسم کی چیزیں آتی ہیں کہ 7 دن کے لیے بچوں کے سکول بند کر دیے، آدھے لوگ گھر سے کام کریں گے، وہ جو لوگ کنسٹرکشن میں کام کرتے ہیں وہ بیچارے کیا کریں گے۔ تو آگے چلنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ مثال یہ ہے کہ ایک بہت ہی موٹا آدمی فوت ہو گیا۔ اب اس کو جب 4 آدمیوں نے اٹھایا قبرستان لے جانے کے لیے تو بڑا مشکل ہوا، پتہ چلا کہ یہ 4 آدمیوں کا کام نہیں ہے، تو لہذا وہ تھک ہار کے ان لوگوں نے دوبارہ نیچے رکھ دیا، اور لوگوں سے پوچھا کہ جی یہ بتایا جائے اس کا حل کیا ہے۔ اب یہ مردہ جو ہے یہ ہمارا رشتہ دار تھا اور ایک انسان بھی تھا، اس کو قبرستان عزت کے ساتھ پہنچانا ہے۔ تو وہیں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا بزرگ، اس نے کہا کہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں اور اس کی بڑی بڑی مونچھیں ہیں، لہذا اگر اس کی مونچھوں کو مونڈ لیا جائے نا تو پھر اس کا وزن کم ہو جائے گا اور 4 آدمی بڑی آسانی کے ساتھ اٹھا سکیں گے۔ لہذا کفن کھولا گیا اور اس کی مونچھوں کو مونڈ دیا گیا۔ جب اٹھایا گیا تو پتہ چلا اس کا وزن اتنا ہی تھا، اور اس وقت سے یہ کہاوت چلی آ رہی ہے کہ مردے کی مونچھیں مونڈنے سے مردے کا وزن کم نہیں ہوتا۔ یہ 7 دن سکول بند ہو گئے، اور اس کے بعد آدھے آدمیوں نے گھروں سے کام شروع کر دیا۔ یہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا جب تک ہم مسئلے کی جڑ تک نہیں پہنچتے۔ میں خوش نصیب ہوں کہ آج کے اس گریٹ ڈیبیٹ کے اندر میرے پاس جو ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلے میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں ڈاکٹر خالد محمود صاحب۔ یہ MS رہے ہیں چلڈرن ہاسپٹل لاہور کے۔ میں دل سے خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اور میرے ناظرین آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کنڈیشن کے اندر بچوں کی صحت پر، بزرگوں کی صحت پر اور انسانوں کی کارکردگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے میں اپنے سارے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنا سانس روکیں اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ وہ کتنی دیر اپنے سانس کو روک سکتے ہیں۔ بات یہاں سے شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سانس کی اہمیت، ہوا کے اندر اللہ تعالیٰ نے آکسیجن رکھی ہے جو کہ ہماری زندگی کے لیے بے انتہا ضروری چیز ہے، یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور ہوا کا صاف ہونا، آلودگی سے پاک ہونا ہماری زندگی اور صحت کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ آج کل دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری جو فضا ہے یہ دھندلی ہوئی ہے، اس کا رنگ جو ہے وہ یا گرے یا سیاہ ہو چکا ہے، اور ہر طرف آپ کو فضا میں پارٹیکلز نظر آتے ہیں، مختلف
جو سیاہ اور گرے رنگوں کے، تو یہ ساری آلودگی ہے، اور اس کے بارے میں اقوام متحدہ والوں نے جو ایک ڈکلیئر کیا کہ لاہور جو ہے دنیا کے سب سے آلودہ ترین شہروں میں نمبر 1 پر ہے، اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا بھی ہے کہ اس آلودگی میں جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کی جو ایوریج ایج ہے اس میں تقریباً 7 سال کی کمی واقع ہو جائے گی، یعنی کہ اگر حالات کو دیکھا جائے تو جنہوں نے 7 سال بعد مرنا ہے وہ 7 سال پہلے مر جائیں گے۔ تو اس کا جو ڈائریکٹ اثر ہے وہ تو آپ کے ناک، کان، گلا اور پھیپھڑوں کے ساتھ ہے براہ راست۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس سے آج کل انفیکشنز ہو رہی ہیں، آنکھوں کی انفیکشنز ہو رہی ہیں، پھیپھڑوں کی انفیکشنز ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو پہلے ہی کسی سانس کی بیماری میں مبتلا ہیں یا ناک، کان، گلے کی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کے لیے تو خاص طور پہ یہ آلودگی انتہائی تکلیف دہ ہے۔ اور اس کے ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں کہ سورج اپنی روشنی جو ہے وہ صحیح طریقے سے زمین تک نہیں پہنچا رہا، کہ ایک دبیز طے ہے بادلوں کی اور دھوئیں کی اور آلودگی کی جو ہمارے اور سورج کے درمیان حائل ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے دھوپ کا نہ لگنا تمام حیات کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، جس میں آپ کے درخت، پودے، چرند، پرند اور انسان شامل ہیں۔ اور اگر دھوپ نہ لگے تو ان کی گروتھ نہیں ہو سکتی، وائٹامن ڈی جو صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے اس کی جو ہے وہ افزائش نہیں ہو سکتی جلد میں، کیونکہ سورج کی روشنی اس کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اس کے انتہائی برے صحت کے اوپر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور اس کے جو لانگ ٹرم اثرات ہیں وہ تو انسان کے تمام جو سسٹم ہیں ان کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس لیے آپ آج دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل حکومت نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ آپ گھروں سے نہ نکلیں لوگ، لیکن یہ کوئی مستقل پائیدار حل نہیں ہے۔ عارضی طور پہ تو اس کو کتنے دنوں کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے کہ زندگی کے تمام معمولات کو روک دیا جائے۔ تو اس لیے ناظرین یہ ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر سب لوگوں کو، معاشرے کو، حکومت کو، سب کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے فرمایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ زندگی 7 سال تقریباً کم ہو جاتی ہے۔ ایک تو ہے زندگی کم ہو جاتی ہے، اور دوسرا لفظ میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ کوالٹی آف لائف، یعنی میں زندہ ہوں لیکن نہ میں زندہ ہوں نہ مردہ ہوں، تو ایسی زندگی کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ تو میں آخر میں آپ سے سوال کروں گا کہ لوگوں کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ان حالات کے اندر، ان مجبوریوں کے اندر کیا کیا کو کچھ کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ لوگوں نے حافظ شیرازی کا نام سنا ہوگا۔ اس نے ایک شعر کہا، اور اس نے کہا کہ اے میرے محبوب، تیرے رخسار پر جو تل ہے اس کی خاطر میں سمرقند اور بخارا جو ہے قربان کر سکتا ہوں۔ اب یہ شعر چلتے چلتے تیمور لنگ کے پاس پہنچ گیا، اور تیمور لنگ نے کہا کہ یہ کون سا آدمی ہے جو محبوب کے رخسار کی خاطر سمرقند اور بخارا جو ہے قربان کر سکتا ہے، دے سکتا ہے اس کو، جبکہ میں نے تو ہزاروں آدمی قربان کیے ہیں اس کے اوپر، بلاؤ اس آدمی کو، یہ کون ہے؟ تو لہذا حافظ شیرازی کو وہاں بلایا گیا دربار میں۔ انہوں نے پوچھا تیمور لنگ نے کہ یہ شعر آپ کا ہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی، یہ میرا ہی شعر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے بتائیں کہ اگر یہ شعر آپ کا ہے تو کس علاقے کے تم بادشاہ ہو؟ اس نے کہا کہ جناب، اسی فراخ دلی کی وجہ سے کہ کسی کے محبوب کے رخسار کے اوپر تل ہوا، اس کو سمرقند بخارا دے دیا، کسی کے ہونٹ پر تل آیا، اس کو کوئی اور ملک دے دیا، تو آج میں بے ملک کا بادشاہ ہوں اور آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ تو میں محترم مشتاق گل صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ویلکم کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور ہمیشہ خوش رکھے، آپ ہمیشہ ایسے مشکل مواقع پر ہمارے کام آتے ہیں، کہ یہ جو سٹیج پہنچی ہے جس سے ہم آج پورا پاکستان بھگت رہا ہے، یہ کیسے پہنچی ہے؟ بہت شکریہ حافظ صاحب، مجھے آپ کا جو
بیک گراؤنڈ انفارمیشن جو تیمور لونگ اور دوسرے سمرقند بخارا کی دی ہے، اس ریفرنس سے تو میں شاید آپ کو اس سوال کا جواب نہ دے سکوں. لیکن میں ابھی آپ بات کر رہے تھے ڈاکٹر خالد محمود شاہ صاحب سے، اور انہوں نے 2-3 چیزیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ کہی کہ اس اسموگ کی سچویشن میں جو ہے ہمارا ہر آدمی، ہر پاکستانی، ہر ذی روح، بچہ، جوان، بوڑھا، ہر کوئی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے. نہ صرف اس کی زندگی کا جو دورانیہ ہے وہ 7 سال کم ہو رہا ہے، بلکہ اس کی زندگی جو ہے وہ ناک، کان، گلے اور آنکھوں کی بیماریوں کی وجہ سے اس کی زندگی مشکل ہو گئی. تو اب اس کا آپ روٹ کاز کی طرف جانے سے پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ اس نے یہ اسموگ ہے کیا. اسموگ بیسیکلی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اپنی صحت کے لیے، زندگی کی گاڑی کو رواں دواں کرنے کے لیے ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے. اب وہ آکسیجن جو ہے وہ کم ہوگی کیونکہ اسموگ میں کاربن ہے، CO2 امیشن ہے. یہ کاربن جو ہم انڈسٹری سے، وہیکلز کی پلیوشن ہے، انڈسٹریل پلیوشن ہے، اس کے بعد آپ کی جو جتنا آپ ایگریکلچر کا بھی اس میں عمل دخل ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جتنے اس کے سر لگا دیا گیا ہے. اور یہ وہ سارے ہی فیکٹر ہیں جو ہم ہر کوئی ذمہ ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ اب ہم جو میئرز کر رہے ہیں، جو دیکھنا ہے وہ دیکھیں کہ کس طرف جانا ہے. میں اس کی بیک گراؤنڈ کی طرف جانے سے پہلے میں یہ ذکر کروں گا کہ میرا تعلق ایک ایسی تنظیم سے ہے جس کو ہم ساؤتھ ایشین کنزرویشن ایگریکلچر نیٹ ورک، یہ بر صغیر کے ہمارے ساؤتھ ایشیا کے 4 کنٹریز کا، 4 ملکوں کا ایک پروفیشنلز الائنس ہے، جس میں بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، انڈیا ہے اور پاکستان. ہم اس خطے میں تقریباً کم و بیش دنیا کی 2 ارب کے قریب آبادی جو ہے وہ بستی ہے، اور ان کا جو کلائمیٹ چینج اور جو اس میں اتنا حصہ نہیں ہے جتنے یہ افیکٹی ہیں جو جس طریقے سے ہوا ہے. تو یہاں کا کسان، یہاں کا مزدور، یہاں کا شہری دیہاتی، ہر کوئی اس سے افیکٹڈ ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ بات کروں گا کہ اس میں ہم پچھلے کوئی 20 سال سے ہماری یہ تنظیم جو ہے یہ دیکھ رہی ہے کہ دنیا میں کلائمیٹ چینج کے کیا افیکٹ آ رہے ہیں، دنیا میں زراعت کے اس پر کیا اثرات ہیں، دنیا میں ہمارے پانی کے لیے کیا اثرات ہیں. تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو میں جو اس سلسلے میں مجھے ایک روٹ کاز کی طرف جاتے ہوئے میں دیکھوں، میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں، وہ نیوزی لینڈ میں ممبر پارلیمنٹ رہے، نیوزی لینڈ کی یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے، اور وہ ہم دونوں نے آپ سے کوئی 3-4 سال پہلے ہم نے ایگریکلچر یونیورسٹی سے زرعی انجینئرنگ میں ہم نے ڈگری لی. وہ نیوزی لینڈ چلا گیا، میں US چلا گیا. وہاں جا کے وہ نیوزی لینڈ کی ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، میسی یونیورسٹی میں. وہاں کچھ 40 سال سے یہ تھا کہ ہم جو یہ زراعت کر رہے ہیں، ہم ایکچولی جو ہے وہ ہم زیادہ جو پلاؤنگ کرتے ہیں، زیادہ ڈیزل کا استعمال کرتے ہیں، زیادہ جو کاربن ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو ہم کس طریقے سے کم کر سکتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب ان کا نام ہے ڈاکٹر اشرف چودھری، وہ پروفیسر تھے. زیرو ٹیلیج کی وہ کنسیپٹ اس خطے میں دنیا کے یہ 11 ملکوں میں لے کے آئے، جس میں ساؤتھ ایشیا کے یہ 4 ملک جن کا میں تھا. وہ یہ تھا کہ زمین کو جو ہے وہ بغیر ہل چلائے ہوئے، بغیر کلٹیویٹر، بغیر روٹاویٹر، اس کو عام مڈوں میں کاشت کرے، زیرو ٹیلیج. گل صاحب، میں قطع کلامی معاف کرتے ہوئے، آپ نے ڈاکٹر اشرف صاحب کا نام لیا، میں بھی انہیں جانتا ہوں جس طرح میں آپ کو جانتا ہوں. یہ وہ صاحب ہیں جو 80s کے اندر سب سے پہلے ایکچول کام کرنے والا زیرو ٹیلیج کا جو ڈرل ہے وہ یہاں پر لے کر آئے تھے. اور اس زمانے میں وہ 3 لاکھ 3.5 لاکھ کی اس کی قیمت تھی، اور آج گھر گھر جو ہے وہ زیرو ٹیلیج بن رہی ہے. اچھا، میں اس سلسلے میں کہ یہ زیرو ٹیلیج سے ہیرو ٹیلیج کیسے بنی اس کے بارے میں بھی ذکر کروں گا.
جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے وہ ایک وہاں نیوزی لینڈ نے اور جو ہمارا تھا میکسیکو، یہاں سے اس تحریک کا آغاز ہوا کہ ہم کھیتوں کو کم سے کم یعنی ڈائریکٹ سیڈنگ کی طرف جائیں. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے وہاں جو یونیورسٹی کا ان کا تھیسس تھا، ان کی ریسرچ تھی، اور انہوں نے وہ جو شاول لے کے آئے ادھر. میں اب آپ کے اس سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ ہم کس طرح یہ 16 لاکھ کی ڈرل جو تھے وہ 3 لاکھ کی 30,000 کی ڈرل بنی. تو وہ شاول لے کے آئے، وہ ہم نے اپنے لوکل مینوفیکچررز کو دیے اور ان کو یہ کہا کہ آپ کے یہ جو وہاں استعمال کر رہے ہیں وہ تو آپ سمجھیں کہ لینڈ کروزر ہے یا جو مرسڈیز ہے، ہمیں ایک سوزوکی کا ماڈل بنا کے دے. تو ہمارے جو ٹیکنیشینز تھے انہوں نے وہ بنائی 3 لاکھ کی، جو $5,000 کا مجھے یاد ہے اس وقت، وہ $5,000 کی وہ تھی ڈرل جو نیوزی لینڈ کی تھی، اور انہوں نے $500 کی وہ اس وقت یہاں بنائی. تو یہ ایک تھا جو مشن. لیکن مجھے جو زیادہ امپریس ہوا 1996 میں جاپان گیا ہوا تھا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ جاپان سے پہلے واپس آتے ہوئے آپ یہاں کا چکر لگانا. میں نے وہاں دیکھا تو ہمارے پاکستان کے یہاں لاہور کے ادھر اسلام آباد کے سائنٹسٹ ان کے پاس پی ایچ ڈیز کر رہے تھے جو زیرو ٹل ٹیکنالوجی میں. تو میں نے ان کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب اب جو ہے انہوں نے مجھے ٹرائلز دکھائے. انہوں نے بتایا کہ برازیل کہاں پہنچ گیا، یہ جو ہے اپنے ارجنٹینا کہاں پہنچ گیا، نیوزی لینڈ، میکسیکو، دنیا پوری میں یہ تحریک ہے جو وہ چینج ہو رہی ہے کہ ہم اس کو جو کم پانی سے، کم کھاد سے، کم پیداواری لاگت سے، کم ماحولیاتی آلودگی سے ہم کنزرویٹو جو ایگریکلچر ہے اس سے نکل کے ہم کنزرویشن ایگریکلچر پر جائیں. ہم ڈیجنریٹو ایگریکلچر جو ہے اس کے نکل کے ریجنریٹو ایگریکلچر پر جائیں. تو جب یہ باتیں ہم وہاں سے لے کے آئے ادھر بات کرتے تھے تو ہمارا سچی بات ہے کہ لوگ ہمیں اندر سے گالیاں بھی دیتے تھے لیکن مذاق کرتے تھے کہ یہ کیا بات کرتے ہیں. ہم تو سنتے آئے تھے کہ دب دب کے وات رج رج کے کھا، یہ تھی. بٹ اینی ہاؤ میں جو آپ سے جو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم نے یہ آئیڈیا دیا. تو آپ سب میں ذکر کر رہا تھا کہ یہی ڈاکٹر اشرف چودھری جب نیوزی لینڈ سے آیا کرتے تھے سال کے اینول لیو پر، تو یہ بینکاک سے ہمیں فون کیا کرتے تھے. کہنے لگے کہ میری فلائٹ جو ہے وہ سٹک ہو گئی ہے کیونکہ دہلی سے لے کے جیلم تک جو ہے یہ بالکل اوپر جو ہے وہ ڈسٹ کی، یا وہ لفظ اس وقت سموگ استعمال کرتے تھے. تو ہمارا یہ تھا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر انڈسٹریل پالوشن ہے، لوگ کاربن بیسڈ آپ کی کلٹیویشن ہے، لوگ کھیتوں کو یہ اسموک کیا ہے، یہ ڈسٹ اور اسموک کا ہے نا جو کاربن کی. تو یہ اس کی ایک طے جمی ہوئی ہے کیونکہ کاشتکار جو ہے کھیتوں کو جلا رہے ہیں، کھیتوں کی باقیات کو جلا رہے ہیں، اور سائلز کو جو ہے وہ جو اس کی کلٹیویشن ہے اس سے، اور انڈسٹریل خاص کر جو آپ کی انڈسٹری ہے جس میں آپ کے ٹریکٹرز آتے ہیں فارم پر، ٹیوبلز آتے ہیں ڈیزل کے، یہ کاربن بیسڈ ہے. اس کے بعد جو آپ کی وہیکلز ہیں، آپ کی یہ جو ہے جو کاربن بیسڈ جو آپ کا فیول ہے، یہ ایک فیکٹرز ہیں. اس کے لیے آپ ایجوکیٹ کریں اور آپ زراعت میں چینجز لائیں. لیکن اس وقت یہ ہماری باتیں نہیں آ رہی تھی، لیکن آج ہمیں اس کا ادراک ہو رہا ہے، اور ہم کبھی کاشتکار کو بلیم کر رہے ہیں، کبھی کسی کو کر رہے ہیں. لیکن فیکٹ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جو چیلنج ہے ہمارے لیے، ہر ایک کے لیے چیلنج ہے، اور ہمیں اس کی جو گورنمنٹ کی پبلک سیکٹر پر اور ہمیں اپنی سطح پر اس کے لیے ایک کمٹمنٹ پر جانا ہے. اور وہ کمٹمنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے یہ دیکھیں کہ میں انڈیویجول کے طور پر ہم کس طریقے سے اس کو جو ہے میں منیمائز کر سکتا ہوں، کیسے لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتا ہوں. اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ اسکول بند کر دیں گے یا ہماری کچھ ورکنگ آورس کم کر دیں گے، تو اس طریقے سے ہم ایک طبقے کو ہم وکٹمائز کر رہے ہیں، ایک طبقے کو
ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے جو ہے ہمیں وی این کی ضرورت ہے. باقی رہ گئی بات کہ اس کے لیے جو ہے اس کے ایفیکٹ کیا ہو رہے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے تفصیلاً ذکر کیے ہیں. لیکن میری نظر میں یہ ہے کہ ہماری ایک پالیسی، ابھی چند دن پہلے ہم سوچ رہے تھے، چونکہ میری آرگنائزیشن جو ہے ساؤتھ ایشیا کے چاروں کنٹریز کے کسانوں کے ساتھ بھی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کانٹیکٹ ہے. تو ابھی میں انڈیا میں بھی انڈین پنجاب میں ایک تو ہمارے جو دوست تھے ان سے بات کر رہے تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ہاں بھی گورنمنٹ جو ہے وہ فارمرز کو ہی، کسان کو ہی بلیم کر رہی ہے. یہ ایک بڑا آسان طریقہ ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ آپ کا چلو لاہور سے تو جو ہماری طرف سے مشرق سے ہوائیں آئی ہیں مغرب کی طرف جو بالکل ان یوزول ہے، لیکن پشاور میں یہ کیسے پہنچی، ملتان میں یہ کیسے پہنچی، تو اس کے لیے سوچ ہے. اور میں یہاں پر یہ عرض کروں کہ ہماری نسبت جو ہے بنگلہ دیش، نیپال، انڈیا میں جو ایگریکلچر پر بھی اور انڈسٹری میں جو کاربن بیسڈ جو ہماری ہے فیول کی، اس میں بہت کمی آئی ہے. لوگ الیکٹرک وہیکلز میں آ گئے ہیں، لوگ جو پبلک ٹرانسپورٹ کو انہوں نے جو ہے وہ کاربن فری فیول میں لے گئے ہیں. لیکن ابھی تک جو مجھے جو ایٹ لیسٹ آپ بہتر سمجھتے ہوں گے، مجھے ابھی جو ہے ہماری کوئی اس طرح کی پبلک سیکٹر پر جو کمٹمنٹ اور اونرشپ اور پولیٹیکل ویل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اگر ہے تو وہ بہت ہی کم ہے. اس کے لیے ہمیں پوری سوچ کے ساتھ آنا پڑے گا، کیونکہ ہر دن جو ہے جب ہمارے جو باقی جو ہمارے بچے عزیز جو باہر ہیں، مثلا نیوزی لینڈ میں یا دوسرے، وہ بات کرتے ہیں کہ صبح جب ہم اٹھیں گے تو ہمیں آکسیجن میں بھی کمی ہوگی، ہماری آنکھوں کا، تھروٹ کا، کان کا یہ مسئلے ہوں گے. تو اس کا ہمیں جو ایز سچ پوری سوسائٹی کو سوچنا ہو. ناظرین، میں بڑا خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آج یہاں پر موجود ہیں سائیکان فاؤنڈیشن کے CEO جناب جاوید اقبال برایا صاحب. اور جو کچھ ہم نے ابھی تک باتیں کی ہیں، اس میں ایک چیز آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ پاگل کو نہ مارو، پاگل کی ماں کو مارو. تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں ویلکم کرتے ہوئے کہ گرایا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں گورنمنٹ کا کیا رول ہے، سوسائٹی کا کیا رول ہے، اور آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ اس مصیبت سے نجات ملے مستقل طور پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاؤ صاحب بہت شکریہ. آپ کی باتیں اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ کی باتیں ہی سنتے رہیں. جی، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ اسموک، دو جو لفظ ہیں، ایک سموک اور ایک فوک، اس سے بنا ہے سموک. اور اس کی تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں کہ لندن میں 1952 میں جب 5 دسمبر کا دن تھا، جب دن چڑھا تو ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. گاڑیاں نظر نہیں آ رہی تھیں، بندے نظر نہیں آ رہے تھے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. تو لوگوں نے سمجھا شاید یہ فوگ ہے، لیکن وہ اسموک تھا. اور پھر اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ 4 دن کے اندر 12,000 سے زیادہ لوگ وہاں مر گئے. اور اس کے بعد پھر بارش ہوئی تو اس کے بعد بھی لوگ مرتے رہے، اور 5 سے 6 لاکھ لوگ یہ بری طرح افیکٹ ہوئے، ان کی ہیلتھ افیکٹ ہوئی. اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر لندن وہاں پارلیمنٹ میں یہ سوچا گیا کہ اس کے لیے کوئی ایکٹ لانا چاہیے. تو ایئر کلین ایکٹ کے نام سے ایک ایکٹ پاس کیا گیا، اور اس کی وجہ سے پھر 1960 میں 60 تک تقریباً لندن جو ہے وہ کلین ہو گیا، اور اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک وہاں پہ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا سونا کمفرٹیبل ہو گیا. تو اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان اس وقت اسموک کے حوالے سے دنیا میں 4تھے نمبر پہ ہے. اور اگر ہم لاہور کو دیکھیں تو لاہور بری طرح افیکٹ ہو چکا ہے. تھوڑا سا ہم انڈیا کی طرف بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. انڈیا کا جو پنجاب صوبہ ہے، اس میں ہریانہ جو ہے اس میں رائس بہت زیادہ اگایا جاتا ہے. تو آپ کو یہ
بھی میں بتانا چاہوں گا کہ اس سال انہوں نے 8 گنا زیادہ رائس اگایا ہے. اس کے جو رائس سٹرا وغیرہ کو جب انہوں نے جلایا تو اس کا اثر نہ صرف دہلی تک گیا بلکہ دہلی سے پورے پاکستان کے پنجاب تک بھی گیا اور سارا پنجاب اس سے افیکٹ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. یہ اگر ایک آدمی 50 سگریٹ روز پیے تو اس کو اگر ہم آپ دیکھیں کہ اس وقت جو اسموک اس لاہور میں ہے تو ایک آدمی ادھر ہوگا تو اتنا ہی افیکٹ ہوگا جتنا 50 سگریٹ پینے سے ہوگا. تو لاہور کے بارے میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں. یہ 1 کروڑ تقریباً 44 لاکھ کی آبادی ہے جی, اور پر سکیئر میل جو پاپولیشن ڈینسٹی ہے وہ تقریباً جناب 19,000 کے قریب ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو 4 ملین سے زیادہ موٹر بائکس ہیں, اور اگر اور غور سے دیکھیں تو 2.2 ملین جو ہے وہ ادر وہیکلز ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ 0.3 ملین یہ موٹر بائک ان رجسٹرڈ ہے جو رکشا وغیرہ ٹائپ کی شکل میں آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہر روز لاہور میں تقریباً 15,000 ہیوی وہیکلز داخل ہوتی ہیں جو کہ ٹرکس وغیرہ کی شکل میں آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو جو ماہرین ہیں ہمارے وہ کہتے ہیں کہ 40% جو اسموک میں یہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لاہور کو دیکھیں تو لاہور کے ارد گرد تقریباً 12 پاور پلانٹس گورنمنٹ نے لگائے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو اسموک میں اضافہ ہوتا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے. اس کے ساتھ ساتھ سینکڑوں ایسے احاطے ہیں لاہور میں جس میں اگر آپ نظر ڈالیں تو وہاں پہ ٹائروں کو جلایا جاتا ہے, اس سے تار اور تیل حاصل کیا جاتا ہے. تو بے شمار گورنمنٹ نے ادھر فیکٹریاں وغیرہ کی اجازت دی ہوئی ہے لاہور کے ارد گرد, اور اس کے اندر بے شمار فیکٹریاں ہیں جس کی وجہ سے اسموک جو ہے اس کے بڑھنے میں بڑی مدد ملتی ہے. اس کے علاوہ جو اینٹوں کے بھٹے ہیں, اس کے علاوہ بے شمار اور چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ دن بدن لاہور کے ارد گرد جو ہے ہاؤسنگ کالونیاں ہی کالونیاں ہیں. وہ کسی نے کہا کہ لاہور کی زرعی زمین کدھر ہے تو وہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتی, اور ساری زرعی زمینیں ہاؤسنگ کالونیوں کا شکار ہو گئی ہیں, فیکٹریوں کا شکار ہو گئی ہیں. اگر آپ شیخو پورہ کی طرف جائیں تو وہاں آپ کو نظر آئے گا بے شمار انڈسٹریل ایریاز ڈیولپ کر دیے گئے اس زمین پہ جو بڑی سرخیز ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں جو کہ جس نے اس اسموک کو جنم دیا, اور اس اسموک کا شکار ہمارے بچے, اس میں سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوتے ہیں بچے, پریگننٹ خواتین اور بزرگ جو ہیں وہ مینلی اس میں افیکٹ ہوتے ہیں, باقی بھی لوگ افیکٹ ہوتے ہیں بری طرح. تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب گورنمنٹ نے اسکول تو بند کر دیے, بڑا خوبصورت فیصلہ کیا, بچے بھی خوش ہیں, اور لیکن گھر والے جو ہیں وہ باہر نہیں نکل سکتے, اور جو روز کے کاروبار ہیں ان کو بھی بری طرح وہ افیکٹ ہو رہا ہے. تو یہ ماہرین کا کہنا ہے کہ جتنی زیادہ اسموک اس وقت لاہور میں ہے تو ٹھیک 4-5 سال کے بعد بے شمار لوگ جو ہیں شاید اس دنیا میں نہ رہیں. تو اس لیے ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ سوسائٹی کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے, پروفیسر ماسٹر استاد محترم کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے, امام مسجد کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے, میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے, اور آفس میں جو ہم لوگ کام کرتے ہیں ان کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے. سب لوگوں کی مدد سے, سب لوگوں کی سوچوں کو اکٹھا کر کے یہاں پہ ایئر کلین ایکٹ ایک بننا چاہیے اسمبلی میں, اور اس کی مدد سے یہ جتنی گاڑیاں ہیں ان کو کم کرنا چاہیے. کوئی ایسے ذرائع آمد و رفت ہونے چاہیے جس سے کم گاڑیاں جو ہیں ان ہو سکیں. پھر گاڑیوں کی حالت جو ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے, ٹریفک والوں کو بھی جو ہے ان کی ٹریننگ کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے, کیونکہ ٹریفک کے ڈپارٹمنٹ کی
کی وجہ سے سب سے زیادہ پولوشن وہاں نکلتا ہے، جگہ جگہ ٹریفک بلاک ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ڈیزل پٹرول جل رہا ہوتا ہے. ہاں جی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. اور سیاستدانوں کو تو میں کچھ نہیں کہتا کہ وہ ان کا بھی سب سے بڑا رول ہے ہی ان کا ہے، لیکن وہ اگر سوچیں تو پھر جو ہے بات انشاءاللہ بن جائے گی. گرائے صاحب آپ نے تو میلہ لوٹ لیا ہے. میں صرف اس میں ایڈ کروں گا کہ یہ جو کلین ایئر ایکٹ کی جو بات کر رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن آف لا. جو بھی قانون پاس ہو اور اس سلسلے میں کیا جائے اس کے اوپر عمل بھی ہو. میں ایک جگہ کھڑا ہوا تھا اور وہ پولیس والے نے ایک چنچی والے کو پکڑا ہوا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس نے پیسے لے کے اس کو چھوڑ دیا، حالانکہ وہ چنچی دھواں چھوڑ رہی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، اس نے کہا جی تھوڑی دیر کے بعد کسی کا ٹیلی فون آتا، جب بھی میں نے چھوڑنا ہی تھا تو لہٰذا میں نے بھی بجلی کے بل ادا کرنے ہیں، تو میں نے کہا کہ چلیں اس نے وہاں سے نہیں چھوٹا تو میں ہی چھوڑ دیتا ہوں. تو ناظرین، میں شکر گزار ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے سارا جو رونا ہے وہ گرائے صاحب نے آپ کے سامنے رکھا. اور اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ کووڈ-19 کی یاد جو ہے وہ دوبارہ تازی ہو گئی ہے. میں آنا چاہتا ہوں جناب ڈاکٹر خالد محمود صاحب کے پاس. جناب ڈاکٹر خالد محمود صاحب، سر آپ سے پہلے بھی بات ہوئی ہے اور آپ نے بتایا ہے کہ ہیلتھ کے لیے اور عمر کے لیے یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. مجھے اس وقت ایک صحابی کی یاد آ رہی ہے، اور رسول پاک کے وہ بہت پیارے صحابی تھے، اور اچانک پتہ چلا کہ انہوں نے خودکشی کر لی، اور رسول پاک کے منہ سے بے اختیار نکلا یہ دوزخ میں گیا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے خودکشی کی. تو اس کے ساتھ جو آدمی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اس سے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور اس نے عافیت یہ سمجھی کہ کس طریقے سے میں اس تکلیف سے نجات پا لوں. تو میں اصل آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو برین ہیمریج، فالج، بلڈ سرکولیشن، یہ تمام چیزیں جو آتی ہیں اسے کہتے ہیں صحت کی کوالٹی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمر دے لیکن صحت کے ساتھ دے. یہ 7 سال کم عمر ہو جانا، اس کے ساتھ جو پرابلم ہے کہ یہ سماگ کی وجہ سے جو ہیلتھ متاثر ہو رہی ہے، اور جس کی بنیاد کے اوپر میڈیکل اسٹور پر اور ہسپتالوں میں رش لگا ہوا ہے. اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ جب تک یہ سماگ رہتی ہے اس وقت تک ہمیں، میرے گھر والوں کو اور میرے دوستوں کو اور سوسائٹی کے ممبرس کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دنوں میں غیر ضروری طور پہ گھر سے باہر نہ نکلیں، لیکن اگر نکلنا ضروری ہو تو پھر اس کے لیے آپ ماسک کا استعمال کریں. اور جو ہمارے بھائی موٹر سائیکل کو بطور سواری استعمال کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ کوئی اینک لگا لیں یا کوئی گوگلز وغیرہ لگا لیں تاکہ ان کی آنکھیں جو ہے براہ راست اس سے متاثر نہ ہوں. اور اگر آپ کو نکلنا ہی پڑ جائے تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب آپ کو گھر واپس آئیں یا کسی ایسی جگہ پہ آپ رکیں جہاں پہ آپ کو پانی کی سہولت موجود ہو. پانی اگر نیم گرم ہو تو زیادہ اچھا ہے، لیکن دوسرا پانی اس سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے. جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ اپنا ناک اور گلا جو ہے اس کو پانی کے ساتھ اچھی طرح صاف کر لیں، اور اپنی جو جلد ہے اس کو بھی ڈھانپ کے رکھیں تاکہ اس کے اوپر مٹی، دھواں اور آلودگی براہ راست اثر انداز نہ ہو سکے. تو یہ ہیں چند احتیاطی تدابیر جو آپ اختیار کر سکتے ہیں. ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا اس گریٹ ڈیبیٹ کو. میں شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر خالد محمود صاحب کا. آپ ساہیوال سے تشریف لائے ہیں، اور میرے محترم مشتاق گل صاحب یہاں موجود ہیں. سر میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا اس کی کازز کو. اور سر میلہ لوٹا ہے گرائے صاحب نے، اور آپ نے تو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے سوسائٹی کے ہر ممبر کو کہ جب تک ہم سب اپنا رول ادا نہیں کریں گے اس مصیبت سے نجات نہیں مل سکتی. اور ظاہر ہے اس قسم کے حالات کے اندر نیشنل یونٹی ود ایکشن، کہ صرف نام کا نعرے کی یونٹی نہ ہو بلکہ ایکشن میں بھی نظر آئے. جو آدمی جہاں کھڑا ہوا ہے وہ اپنا رول ادا کرے. میں رخصت چاہوں گا اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور اس امید کے اوپر کہ گورنمنٹ بھی جو کچھ آج ڈیبیٹ میں بات کہی گئی ہے اس پر کان دھرے گی. میرے جو گھر کی خواتین ہیں
بچے ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے بھی ڈاکٹر صاحب کی بات سنی ہوگی اور اس پر عمل کریں گے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس سموگ سے مستقل طور پر ہمارے معاشرے کو نجات دلائے۔ ہماری ایئرپورٹس کا حال یہ ہے کہ جہاز کراچی کے لیے آیا ہے لیکن وہ اتر رہا ہے لاہور کے لیے آیا ہے، اتر رہا ہے سیالکوٹ، اور دھڑا دھڑ حادثے ہو رہے ہیں اور اس میں اموات ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔